बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। इमरान खान को आउट करने के चक्कर में पिछले 24 घंटों के अंदर इमरान खान को 24 साल की सजा सुनाई गई है। 14 साल एक केस में, 10 साल एक केस में। ये अलग बात है कि राइट नो एज ऑफ दिस मोमेंट ना तो साइफर वाले जज ने अभी तक फैसला दिया है, और नंबर 2 इस वक्त जो सूरत हाल है जिसमें आज तोशा खाना वाले जज ने, हालांकि आमतौर पर जिस टाइम से आते हैं उससे जल्दी आके फैसला सुनाया। और इमरान खान ने आज जो बीबीसी ने भी रिपोर्ट किया, उनका मुझे अकरम ने धोखा दे दिया। अकरम से मुराद वहां पे जो साहब जो उनको लेके आए, उनको ये कहा गया कि आपकी हाजिरी लगनी है, और हाजिरी लगने के बावजूद उनको सजा सुना दी गई। उस केस का फैसला भी नहीं सुनाया गया, और इवन उन्होंने दरखास्त दे दिया कि खुदारा हमें वो सर्टिफाइड कॉपी तो दे दे उस डिसीजन की जिस बुनियाद के ऊपर आपने ये सजा सुनाई है, किन ग्राउंड्स के ऊपर सजा सुनाई है, हमने हाई कोर्ट के अंदर अपील करनी है। लेकिन वो दोनों जजेस अभी तक ये नहीं सुना सके। बुशरा बीबी के मुतालिक मुख्तलिफ इत्तलात आ रही हैं। एक इत्तला ये है कि वो अभी भी जो सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल हैं उनके कमरे में मौजूद हैं, और वो इंतजार कर रही हैं कि कब फैसला आए जिसमें उनके वारंट गिरफ्तारी जारी हों। और दूसरी खबर यह नहीं जी, उनका तिब्बी मुआयना मुकम्मल हो गया है, उनको सेल में मुकम्मल मुंतकिल कर दिया गया है, अलग सेल में उनको रखा जाएगा, और उनके सामान की मुकम्मल जामे तलाशी जो है वो ले ली गई है, और फिंगरप्रिंट्स का अमल भी इस वक्त जो है वो मुकम्मल किया जा चुका है। तो मुतज़ाद इत्तलात हैं। एक ये कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और सेल में मुंतकिल कर दिया गया, दूसरी ये कि वो इंतजार भी कर रही हैं और वारंट गिरफ्तारी, क्योंकि इस वक्त तक फैसला तो जारी नहीं हुआ। ये बात तो ठीक है। और जो जज साहब हैं वो फैसला सुना के वहां पे चले गए। अब वो जो फैसला है वो मकसद तो सिर्फ और सिर्फ यही था कि आप किसी ना किसी तरीके से इमरान खान को आउट करें। जिस तरह मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि हामिद मीर जैसे लोग ये कह रहे हैं कि आप जो है इस सारी सूरत हाल में देख लीजिएगा कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी कम नहीं होगी, इससे बढ़ेगी, सियासी तौर पे उनको फायदा होगा, ये फैसला उनको नुकसान नहीं करेगा। कुछ ऐसे ही दीगर सहाफियों में का भी मानना है, जैसे मिसाल के तौर पे नदीम मलिक है, वो कहते हैं ये आखिरी हरबा था, करके देख लें, इमरान खान की अवामी सपोर्ट जो है खत्म नहीं होगी। कल जब फैसला आया था साइफर वाला, तो उसके ऊपर नदीम मलिक साहब ने उसको जुडिशियल मर्डर करार दिया था। उन्होंने अपने ट्विटर के ऊपर लिखा था अनदर जुडिशियल मर्डर, यानी एक और अदालती कत्ल। आज उन्होंने लिखा मैं इसको अहमकाना फैसला कहूंगा जिसकी कोई हैसियत नहीं है। मुझे लगता यह है कि पाकिस्तान के ज़िम्मे 130 अरब डॉलर का जो कर्जा है वो इमरान खान अकेला खा गया, तब वो डिजर्व करता है कि 14 साल सजा मिले। मेरा ख्याल है कि जज साहब और इस निज़ाम इंसाफ पर दुनिया हंसेगी भी और रोएगी भी कि हम पाकिस्तान के अदालती सिस्टम के साथ क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इस सजा को 10 मिनट में उठाकर बाहर फेंक देगी। अब दूसरी जानिब मजहर अब्बास जैसे गैर जानिबदार सहाफी क्या कह रहे हैं, वो कहते हैं जी फैसले से सियासी तौर पे पीटीआई और इमरान खान को नुकसान नहीं होगा। जो लोग सियासी होते हैं उनके हाथ में हथकड़ी भी लगी हो या जेल का लिबास पहने तो परेशानी नहीं होती, उन्हें उसका फायदा ही होता है। ये बात दुरुस्त है। वो जिस तरह शेख रशीद कहा करते थे कि हथकड़ी मेरा जेवर है, ये अलग बात है कि आज वो अस्पताल पहुंचे हुए थे और अस्पताल के अंदर जो शहरियार रियाज उनके मुखालिफ उम्मीदवार हैं उसके ऊपर उन्होंने संगीन इल्जाम लगाया है और कहा है कि तहरीक इंसाफ के उस उम्मीदवार ने 3 करोड़ रुपया दिया ये टिकट लेने के लिए, और उन्होंने बाकायदा हल्फ दिया है और कहा मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहता हूं, मेरे ख्याल से इस मामले को लेके तहरीक इंसाफ को संजीदा तहकीकात करनी चाहिए कि क्या पैसे दिए गए हैं कि नहीं दिए गए। अगर पैसे वाकईतन 3 करोड़ चला है तो ये पैसे किसने लिए, क्योंकि इमरान खान तो कम से कम 3 करोड़ नहीं लेगा ना। तो आखिर कौन लोग थे जिन्होंने ये काम किया है, और अगर शेख रशीद गलत बात कर रहे हैं तो इस हवाले से भी आगे चलना चाहिए। खैर वापस आते हैं कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के हवाले से कि अब वो बार बार अपनी नुकूल हासिल करने के लिए वो अदालतों से रुजू कर रहे हैं और इस सिलसिले में वो अपील की तरफ जा रहे हैं। और लेकिन इस दौरान अब खबर यह है कि अपील 2 से 3 रोज में दायर हो जाएगी। लेकिन इस दौरान खबर क्या है, खबर यह है कि लगता यह है कि इमरान खान को आउट करते करते भी बात नहीं बन रही। आपको याद होगा मैंने आपको आज बताया था कि आज जस्टिस मुनीब अख्तर के बेंच ने तो इजाजत दी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को, लेकिन काजी साहब के बेंच से दरखास्त इस बुनियाद के ऊपर मुस्तरद हो गई कि आपके कागजात तो गलत मुस्तरद हुए हैं। ये बात तो ठीक है, लेकिन वो चूंकि ना बैलेट पेपर छपने का अमल मुकम्मल हो चुका है तो आपको इजाजत नहीं दे सकते। आज सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को जाती हैसियत में तलब किया गया बैलेट पेपर्स की छपाई के हवाले से, लेकिन अब जो ब्रेकिंग न्यूज है वो बड़े ब्लंडर से मुताल्लिक है। लगता यह है कि वो कहते हैं ना कि चिराग सबके बुझेंगे हवा किसी की नहीं है, वो सब होता हुआ दिखाई दे रहा है।
انتخابی نشان چھین لیا. الیکشن سے پہلے اپنی طرف سے خیال تھا کہ تحریک انصاف کے کارکنوں کو بددل کرنے کے لیے ہم سزائیں سنا دیتے ہیں, وہ بھی کر لیا. لگتا ہے کہ وہ بھی کام نہیں آ رہا. آج الیکشن کمیشن نے کہا کہ جن حلقوں میں بیلٹ پیپرز دوبارہ چھاپ رہے ہیں وہاں جو سیکیورٹی کاغذ ہے وہ اگر اویلیبل ہوا تو ہم بیلٹ پیپرز کے اوپر چھاپیں گے, نہ اویلیبل ہوا تو ہم انتظار کریں گے اور ان حلقوں میں الیکشن ملتوی کرنے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا. اب دو تین خبریں ہیں. ایک خبر یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کل 3 بجے ایک اہم اجلاس بلا لیا ہے اور ظاہر ہے اس کے اندر ایک بڑی بیٹھک ہے جس میں انٹیلیجنس اداروں کا کردار اور ان کی دوڑ کے متعلق خبر ہے. خبر یہ ہے کہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں امن و امان کی بگڑتی ہوئی صورتحال کا جو نوٹس ہے وہ لے لیا گیا. اب صورتحال یہ ہے کہ ان دونوں صوبوں کے متعلق جو پی ڈی ایم کے سربراہ فضل الرحمان ہیں وہ بار بار کہتے رہے ہیں کہ یہ دونوں صوبے بدامنی کا شکار ہیں اور ہم یہاں پہ الیکشن کیمپین نہیں کر سکتے. حملے شملے ہوئے سبی میں, کل پاکستان تحریک انصاف کی ریلی کے اوپر حملہ ہوا جس میں لوگوں کی جان گئی. آج صورتحال یہ ہے کہ باجوڑ کے اندر جو تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں, گو کہ تحریک انصاف نے ان کو ٹکٹ نہیں دیا تھا, ایک اور امیدوار کو دیا تھا, لیکن یہ آزاد حیثیت میں تھے, لیکن یہ زمان پاک میں بھی یہاں لاہور میں رہے. ان کے حوالے سے آج بڑی افسوسناک خبر آئی اور یہ معلوم پڑا کہ تحریک انصاف سے جو تعلق رکھنے والے ایک امیدوار ہیں جن کا نام ریحان زیب ہے وہ جاں بحق ہو گئے. وہ بہت ہی دل دہلا دینے والی ویڈیو ہے, ان کے اوپر فائرنگ کی اور پاکستان تحریک انصاف نے اس حوالے سے چیف جسٹس آف پاکستان سے اس تمام تر معاملے کا نوٹس لینے کا مطالبہ بھی کیا ہے اور اس کے اوپر سوالیہ نشان بھی قرار دیا ہے. جس کے بعد جو قانون یا ضابطہ ہے اس کے تحت الیکشن کمیشن نے NA8 باجوڑ میں انتخابی امیدوار کے قتل کا نہ صرف نوٹس لیا ہے بلکہ یہاں پہ جو الیکشن ہو رہا تھا اس الیکشن کو ملتوی کر دیا گیا ہے, کیونکہ عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ جب جس جگہ پہ الیکشن شیڈول جاری ہو جائے, اگر کسی میں سے طبعی موت بھی ہو جائے کسی امیدوار کی, تو الیکشن ملتوی کر دیا جاتا ہے. تو اس سارے سلسلے کو دیکھتے ہوئے کل اعلیٰ سطح کا اجلاس طلب کر لیا گیا ہے اور وزیر داخلہ جو ہیں یعنی نگران وزیر داخلہ جو گوہر اعجاز ہیں ان کو اضافی چارج ملا جب سرفراز بگٹی چھوڑ کے گئے. اس کے علاوہ چاروں صوبوں کے جو چیف سیکرٹریز ہیں ان کو بلا لیا گیا, دونوں صوبوں کے چیف سیکرٹریز ہیں ان کو بلا لیا گیا ہے, پولیس کے جو آئی جیز ہیں ان کو بلا لیا گیا اور انٹیلیجنس اداروں کے حکام کو بھی کل الیکشن کمیشن میں طلب کر لیا گیا ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ کل اس ساری صورتحال کے اندر تھوڑی سی پکچر کلیئر ہوگی. لوگ اس چیز کو دیکھتے ہوئے جو آج اعلامیہ میں پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں جو الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں امن و امان کی بگڑتی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے کل بروز جمعرات 1 فروری کو دن کے 3 بجے اجلاس بلا لیا ہے جس میں وزیر داخلہ, سیکرٹری داخلہ, خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے چیف سیکرٹری اور آئی جی صاحبان اور دیگر انٹیلیجنس کے ایجنسیوں کے نمائندوں کو شرکت کے لیے مدعو کیا گیا ہے. اس کو دیکھتے ہوئے کل اندازہ ہوگا کہ آیا ابھی بھی الیکشن کے اوپر جو بادل ہیں وہ چھائے ہوئے ہیں الیکشن غیر یقینی کے یا بادل چھٹ گئے ہیں. اب پتہ نہیں پیچھے کیا رہ گیا. عمران خان والا خطرہ تھا وہ آپ نے ختم کر دیا, بلے کا نشان عمران خان کو سزا. اطلاعات یہ ہیں کہ آج جو ان کے نکاح والا معاملہ تھا عمران خان کا بشرا بی بی کا, وہ کیس آگے بڑھے گا یا خارج ہوگا. جب سامر فاروق صاحب نے فیصلہ محفوظ کر لیا تھا, اطلاعات ہے کہ وہ فیصلہ آج سنائے جانے کا امکان ہے. اب اس سارے معاملے کے اندر یہ قاضی فائز عیسیٰ کے لیے الرٹ والی بات ہے, کیا وہ جو پتھر کی لکیر قرار دیتے رہے ہیں تو کیا الیکشن 8 فروری کو ہو پائیں گے یا خدا نہ خواستہ اب ایک بار پھر آڑ دے کے کوئی اور بات کی جائے گی. دیکھیے اس وقت سب سے متاثرہ جماعت پاکستان تحریک انصاف ہے. پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے آج سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا 89 اور 122 لاہور اور میاں والی کے حلقوں کے حوالے سے. ان کی ایون آج اعتراضات لگا کے جو اپیلیں ہیں وہ واپس کر دی گئی ہیں, لیکن اس کے باوجود عمران خان کہتے آئے ہیں کہ ہمیں الیکشن نہیں لڑنے دیا جا رہا. اس کے باوجود الیکشن ہونا چاہیے اور صاف شفاف الیکشن ہی بحران کا خاتمہ ہے, لیکن کوئی مانے گا نہیں. تحریک انصاف کے لوگ گرفتار ہو رہے ہیں, ایک کی آج جان چلی گئی, گو کہ وہ تحریک انصاف اگر نے ٹکٹ نہیں بھی دیا تھا آزاد حیثیت میں جیت کے تحریک انصاف نہیں آنا تھا. اب دوسری طرف ڈسکا سے اسجد ملی صاحب ہیں, ان کو ابھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے. تو اب ایسے میں یہ ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے آگے کیا کرنا ہے, یہ ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے کہ آخر اس ابھی بھی اگر آپ نہیں کروانا چاہتے تو پھر کب کروائیں گے. پاکستان تحریک انصاف کا جو جنرل باڈی اجلاس ہے اس پہ آج اسلام آباد کے اندر انہوں نے اجلاس کرنا تھا, لیکن جو پولیس ہے اس نے راستہ بند کیا, ایون وہاں پہ لوگوں کو روکا گیا. تو
انہوں نے ورچوئل اجلاس کر لیا اور اس کے اندر کوئٹہ، پشاور، اسلام آباد اور دیگر شہروں سے ممبران اور عہدیداران جو ہیں وہ شریک ہوئے۔ تو پاکستان تحریک انصاف نے ایک ہفتے کے اندر جو ہے انٹرا پارٹی الیکشن کروانے پہ اتفاق کرتے ہوئے قرارداد منظور کروا لی ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ اگر الیکشن نہیں ہوتے، یعنی اس طرح سے فزیکلی آپ کی اپیرنس نہیں ہو پاتی یا پولیس یا دیگر ان کو روکتے ہیں، تو ڈیجیٹلی بھی یعنی آن لائن بھی پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ الیکشنز کروا لے گی، اور وہ ایک ہفتے کے اندر الیکشن کروا کے اپنے اس حوالے سے الیکشن کمیشن سے رجوع کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کو انتخابی نشان ملے، اور بطور پارٹی ان کو جو ہے ان کا یہ مسئلہ جو ہے وہ حل ہو۔ اب اس حوالے سے ایک تو انٹرا پارٹی الیکشنز کا اعلان ہو گیا، عمر ایوب کو پاکستان تحریک انصاف کے چیف آرگنائزر کے طور پہ مقرر کر دیا گیا ہے، جبکہ جو رؤوف حسن سیکرٹری اطلاعات ہیں ان کو فیڈرل چیف الیکشن کمشنر تعینات کر دیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ 4 صوبوں اور گلگت بلتستان کے ممبران الیکشن کمیشن تعینات کر دیے گئے۔ طریقہ کار یہ ہے کہ 31 جنوری تک رابطہ ایپ میں رجسٹرڈ ووٹرز الیکشن لڑ سکیں گے۔ عدالتی حکم پر ممبرشپ رکھنے والے اپنی ممبرشپ کے شواہد پیش کریں گے۔ الیکشن لڑنے کی اجازت دینے کا فیصلہ پی ٹی آئی الیکشن کمیشن کرے گا، اور 4 صوبوں اور وفاق میں ایک ساتھ الیکشن ہوں گے۔ عمران خان تحریک انصاف کے تاحیات قائد رہیں گے، اور پی ٹی آئی کے نامزد کردہ امیدواروں کی جنرل باڈی نے توثیق کر دی ہے، یعنی جن کو انہوں نے ٹکٹس دیے ہیں بے شک وہ آزاد حیثیت کے اندر ہیں، اس کی بھی توثیق ہو گئی ہے، جس کا مطلب ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اگلے چند روز کے اندر الیکشن کروا کے یہ قانونی تقاضا پورا کر دے گی۔ لیکن آج ایک بات ہمیں ضرور ماننی پڑے گی کہ جس طریقے سے ان کو روکا گیا، جس طریقے سے آج ان کو جنرل باڈی اجلاس نہیں کرنے دیا گیا، امید ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اس سوال کا ان کو جواب مل گیا ہوگا جو وہ بار بار اس دن پوچھ رہے تھے کہ آپ بتائیں نا کہ آپ نے ایک چھوٹے سے قصبے کے اندر کیوں انٹرا پارٹی الیکشن کروایا، اور آپ نے اسلام آباد یا لاہور کے اندر کیوں نہیں کرایا؟ تو بیرسٹر علی ظفر نے کہا سیکیورٹی کا مسئلہ ہے۔ تو آج ہم نے وہ دیکھ لیا ہے، امید ہے قاضی صاحب نے بھی یہ دیکھے ہوں گے مناظر، لیکن مسئلہ یہ ہے وہ کہتے ہیں میں ٹی وی نہیں دیکھتے لیکن خبر پوری ملک کی رکھتے ہیں۔ وہ خبر بھی صرف وہ ریمارکس دینے کی حد تک یا تانا نما ریمارکس دینے کی حد تک، اس سے آگے نہیں ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔